علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام میں عورتوں کو کون سے سیاسی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں۔ عورت کا اصل دائرہ عمل۔ اسلام نے واضح کیا ہے کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اور میدان کا راز اس کا گھر ہے۔ گویا گھریلو امور کی انجام دہی، گھریلو امور کی نگرانی، گھریلو امور کی مینجمنٹ اور گھریلو معاملات کو خوش اسلوبی سے سنبھالنا یہ عورت کا بنیادی ترین فریضہ ہے، جس سے وہ کسی بھی حالت میں دستبردار نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کے عورت پن کا لازمی تقاضا اور اس کی نسوانیت کا اصل امتحان ہے۔ اگر کوئی عورت دنیا جہان کی سیاست میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے لیکن گھریلو معاملات میں وہ صفر ہے، تو گھر کی نگرانی، گھریلو امور کی مینجمنٹ میں وہ ناکام ہے، تو اسلام کی نظر میں وہ ایک کلی طور پر ناکام عورت ہے۔ اس کے برعکس ایک عورت کبھی گھر سے نہیں نکلی، اس نے کبھی سیاست میں حصہ لینے کا سوچنا تو دور کی بات ہے، کبھی ووٹ ڈالنا بھی گوار نہیں کیا، لیکن گھریلو معاملات میں وہ سوگڑ ہے، گھریلو فرائض اور ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے انجام دے رہی ہے، گھریلو نظام کی نہایت ہوشیاری اور تندہی سے نگرانی کرتی ہے، تو وہ ایک انتہائی کامیاب عورت ہے۔ یہی عورت کی فطرت کی آواز بھی ہے اور یہ اسلام کی تعلیم بھی۔ اصل میں عورت کی بناوٹ ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ گھر کے اندر کے میدان کو سنبھالے، اور مرد کو بنانا ہی ایسا کیا گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر کے کاموں کو سنبھالے۔ برتر اور کمتر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ ہے کہ اپنے دائرہ کار کا معاملہ ہے، اور انسان کی زندگی میں یہ دونوں ہی میدان عمل اپنی اپنی جگہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو گھر کے اندر کا میدان اپنے نتائج و عواقب کے اعتبار سے گھر کے باہر کے میدان سے کہیں زیادہ اہم اور بنیادی اہمیت کا حامل ہے، کہ اگر عورت کی گھر کے ماحول کو پرسکون نہ بنائے، گھریلو امور کو منتشر اور پراکندہ ہونے سے محفوظ نہ رکھے، مرد کے لیے مسائل اور پریشانیاں پیدا کرے، بچوں کی پرورش سے لاپرواہ اور غفلت برتے، گھر کے سکون کو طلب کرے، تو اس کے نتیجے میں پوری زندگی کا نظام آہستہ آہستہ تلپٹ ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں مجروح، نفسیاتی مریض اور ناساز ذہن کی حامل قوم تیار ہونا شروع ہو جائے گی، جو بالآخر کسی بڑے انسانی المیہ کو جنم دینے کا باعث بن جائے گی۔ یہ وہ نہایت اہم وجوہات ہیں جن کی بنا پر اسلام نے عورت کے لیے گھر کے اندر کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے پر بے حد حوصلہ افزائی کی ہے۔ تاہم اگر عورت اس بنیادی اور اصل میدان کو کامل طور پر سنبھال لے اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلا نہ چھوڑے، تو اسے زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی اپنی صلاحیتوں کے استعمال کا حق استعمال ہوتا ہے۔ ریاست کی سربراہی کا حق۔ یہ وہ واحد حق ہے جو اسلام عورت کے دینے کے حق میں نہیں ہے۔ اسلام واضح لفظوں میں کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں پر سربراہ بنائے گئے ہیں۔ ریاست کا انتظام اور اس کے امور چلانے کا کام ایک نہایت وسیع اور نوعیت کا کام ہے۔ اس کے لیے مضبوط اعصاب اور مضبوط قوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت اپنی بناوٹ کے اعتبار سے اس کام کے لیے بنائی نہیں گئی۔ حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان ہے جس کے لیے تعالیٰ نے صرف مرد کو منتخب کیا ہے اور عورت کو اس آزمائش اور امتحان سے دور رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے ان الفاظ میں کہا ہے: حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، یعنی اسلام تو عورتوں کی آبرو اور ان کی ناموس کی حفاظت کرنے آیا ہے اور صرف مردوں کو آزماتا ہے اور مردوں کو میدان زندگی میں اتار کر حق کو غالب کرنے کا کام لیتا ہے۔ چنانچہ عورت کے سربراہ ریاست بننے کے خلاف درج ذیل حدیث بھی دلائل سے ملتے ہیں۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔